سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کو اسراء بھی کہتے ہیں۔ مکی صورت ہے اور 111 آیات اور 12 رکوع پر مشتمل ہے۔ نزول میں یہ 50 سے ہے، موجودہ ترتیب قرآن میں 17 ہے۔ گزشتہ صورت میں اللہ کی قدرت کی نیرنگیاں اور ادلہ عقلیہ بالتفصیل بیان ہوئی تھی۔ اس صورت میں اللہ کی طرف سے انبیاء کے معجزات اور اولیاء کے کرامات کا تذکرہ ہے، اور اس پر 3 تفریح ہے۔ ایک تفریح یہ کہ اولیاء یا انبیاء یہ عالم الغیب نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر کا پتہ نہیں تھا، ذوالقرنین آب حیات سے بے خبر تھے، اصحاب کہف شہر کے حالات سے ناواقف تھے، اور اے پیغمبر آپ کو بھی جب تک ہم وحی نہ کرے آپ کو معلوم نہیں ہو۔ دوسری تفریح اس پر یہ ہے کہ یہ انبیاء یا اولیاء صرف خدا سے مانگتے ہیں، نہ ان سے مانگا جا سکتا ہے یا نہ یہ کسی اور سے مانگنے کے قابل ہے، کیونکہ زکریا علیہ السلام کا بیٹا نہیں ہو رہا تھا تو اللہ کے سامنے رو رہا ہے۔ بی بی مریم کو نہیں چاہیے تھا لیکن بتقدیر و تکوین پیدا ہو رہا تھا، اور یہی حال بقیہ انبیاء و مرسلین کا ہے۔ عالم الغیب نہیں ہے، یہ سورہ کہف میں ہے۔ متصرف نہیں ہے، سورۃ مریم میں ہے۔ پریشان حال ہے، سورۃ طٰہٰ میں۔ اور صرف ایک نہیں، سارے انبیاء سورۃ انبیاء میں ہے۔ اور پھر اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ اور ایک اللہ کو راضی کرنے کا راستہ العبادۃ المخلصہ للہ جل وعلا ہے، اس پر مشتمل سورۃ حج ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاکی ہے اس ذات کے لیے جو راتوں رات لے گئے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، الذی بارکنا حولہ، وہ جہاں ہم نے برکتیں ڈالی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ یہ دیکھ لے، ہم دکھا دیں ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والے ہیں۔ بعض مفسرین نے انہو کی ضمیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کی ہے، تو یہ بھی کوئی ایسے مستبعد تو نہیں ہے، کیونکہ سورۃ دہر میں ہے کہ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اس انسان کو بھی ہم نے سمیع و بصیر بنایا ہے۔ یہ ان صفات میں سے ہے جو خالق و مخلوق کے درمیان رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ معراج کے قصے کا مبدأ ہے۔ معراج، اسراء اور اعراج، یہ آپ کے 3 عجیب و غریب سفر واقع ہوئے۔ سن 11 نبوی تک بی بی خدیجہ بھی فوت ہوئی تھی، ابو طالب بھی مر چکا تھا، آپ کو خاصے غم لاحق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان غموں کو دور کرنے کے لیے اول آپ کو القدس لے گئے، پھر وہاں سے 7 آسمان اور پھر لامکان۔ 30 صحابہ سے یہ روایات ہیں، اور یہ سفر آپ کا یقظتاً ہے، جاگتے ہوئے، نہ کہ منامن ہے، بجسدہ و روحہ ہے۔ اور سورت کے جو دلائل پیش کیے گئے ہیں وہ صاف دلائل ہے کہ یہ سفر
کعبۃ اللہ سے القدس تک، اور القدس سے سبع سماوات تک، اور سبع سماوات سے عرش معلیٰ تک، جس کو ہم سفر لامکان کہتے ہیں۔ چونکہ عجیب غریب واقعہ ہے اور عجائب قدرت تسبیح سے بیان ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں کچھ صورت ایسی ہے جس کے شروع میں سبح یسبح سبحانہ سبح اسم ربک الاعلی آتا ہے۔ اس میں عجائب الہیہ کے نظارے ہوتے ہیں جس کے برپا کرنے سے خلائق عاجز ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بعض سلف اور بعد میں آنے والے خلف کا خیال معراج منامی اور بروحہ کی طرف جانا باعث صد افسوس اور عربیت کے فحوا سے بے خبری ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں تھے، اور عشاء کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ چھت ٹوٹ گئی اور اندر جبریل داخل ہوا، اور آپ کو لے گئے زمزم کے کنویں پر، وہاں اور ملائک بھی موجود تھے۔ ان کے ساتھ مل کر کے آپ کا سینہ چاک کیا، دل نکالا، اور وہ زمزم اور حکمت و ایمان سے بھر دیا، اور آپ کو کہا کہ آج رات کو اللہ نے آپ کو پہلے بیت المقدس میں اور پھر سبع سماوات اور پھر لامکان پر یاد کیا ہے۔ آپ جب کعبہ سے باہر نکلے تو کعبہ شریف سے لے کے القدس تک دونوں طرف ملائک قطاروں میں کھڑے تھے۔ آپ کی خدمت میں ایک سواری پیش کی گئی جو گھوڑے سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی، یقال لہ البراق۔ آپ اس پر تشریف فرما ہوئے، سفر شروع ہوا۔ عام حالات میں مکہ سے بیت المقدس 40 دن زیادہ سے زیادہ، ورنہ 18 دن میں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ یہ لمحے کا سفر تھا۔ راستے میں بہت عجائب و غرائب بھی دیکھنے میں آئے۔ ایک بڑی بوڑھی کو دیکھا، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پٹے ہوئے، یا محمد یا محمد۔ ہمارے زمانے کے بدعتیوں کی نانی تھی۔ جبریل نے آپ کو اشارہ کیا کہ کوئی جواب نہ دینا۔ آگے بڑھے تو جبریل نے کہا یہ دنیا تھی، وَلَوْ أَجَبْتَهَا لَغَوَتْ أُمَّتُكَ، آپ ہاں کر دیتے تو امت بہک جاتی۔ آپ نے عند الکثیب الاحمر حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے۔ فرمایا کبھی وہاں سے گزر ہوا تو بالکل نشان بتا دوں گا کہ یہاں موسیٰ کی قبر ہے، کیونکہ حضرت عجائب سفر میں فوت ہوئے تھے۔ پہنچنے کے بعد آپ کی خدمت میں جب آپ کی سواری سے آپ کو اتارا گیا تو اندازہ ہوا کہ اندر القدس میں بے شمار مخلوقات ہیں۔ آپ نے کہا تمام انبیاء ہیں اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آئے۔ تفصیلی روایات میں آپ نے کہا ہے کہ میں نے اگلی صف میں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور پچھلی صف اور دوسری صف اور تیسری صف میں انبیاء کو پہچانتا رہا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو جبریل نے مجھے بازو سے پکڑا، کہا تقدم وصلی بہم۔ 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد آپ کو علی العجلت آسمانوں پر روانہ کر دیا گیا، لیکن اب القدس سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی اور اس پر تشریف لے گئے۔ ہر آسمان بند تھا، دروازہ آواز دینے پر کھلتا تھا، اور آگے کچھ پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوتی رہی، یہاں تک کہ 7 آسمان سے آپ گزر گئے۔ بخاری شریف میں تو ہے کہ جبریل اخیر تک ساتھ رہے ہیں، لیکن بعض واعظین نے اور شاعرین نے اور عطا اللہ شاہ بخاری نے
بیان کیا ہے کہ نہیں، جبریل نے معذرت کی ہے کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا. آگے حق تعالیٰ کے حضور آپ پیش ہوئے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آیا دیدار ذات ہوا یا نہیں؟ جمہور کہتے ہیں کہ نہیں ہوا ہے، اور دیدار صفات ہوا ہے. یہ اختلاف صحابہ میں خود رہا ہے. شانور شاہ سے بھی کہتے ہیں کہ میں نے ہر طرح کی احادیث روایات درایات دیکھی، فقد رآہ، دیکھا ہے. اور ام المومنین بڑی سختی سے انکار کر رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. معراج کا واقعہ، پیغمبر مرسل کی عمر شریف 51 سال 9 مہینے اور 28 دن ہو گئی، اور یہ مختلف تاریخیں آئی ہے. چنانچہ بعضوں نے 17 ربیع الاول لکھا ہے، اور بعضوں نے 27 ربیع الثانی کہی ہے. علامہ صفیری شارح بخاری نے کہا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، لیکن لیلۃ القدر میں عبادت ہے اور اس کی عبادت نہیں ہے. روح المعانی، شیخ عبدالحق کی کتاب ما ثبت بالسنہ اور دیگر معتبرات بھری پڑی. مطلب یہ ہے کہ عام عبادت تو ہر مومن ہر رات کر سکتا ہے، لیکن جیسے لیلۃ القدر کو خاص کیا ہے مطلع الفجر تک، اس طرح کوئی عبادت معراج کی رات میں نہیں ہے. عوام میں مشہور ہے کہ 27 رجب ہے. اس سلسلے میں عوامی شہرت تو ہے لیکن اسنادی تحقیق نہیں ہے. کہتے ہیں کہ 3 سفر ہے. یہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک یہ اسراء ہے جس کا ذکر یہاں ہے، اور دوسرا بیت المقدس سے 7 سماوات وہ معراج ہے، اور 7 سماوات سے لامکان یا عرش معلیٰ تک وہ اعراج ہے. تفصیلات کے لیے شیخ و مرشد محقق الاثر کی کتاب 2 سراج فی تحقیق المعراج دیکھی جائے. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کا ایک علیحدہ مقالہ بھی دیوبند میں شائع ہوا ہے، تحقیق فی المعراج کے نام سے. اللہ اللہ. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاکی ہے اس ذات کے لیے جو راتوں رات لے گئے اپنے بندے کو. بندہ بعبدہ، بحبیبہ نہیں کہا، بعالم غیبہ نہیں کہا، کیونکہ عبدیت بہت بڑا مقام ہے نبوت کے لیے. اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بل عباد مکرمون، یہ باعزت بندے ہیں. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ. تو عابد کا مقام انتہائی بلند و برتر ہے. حاسد اور جاہل تو علم سے کوئی سروکار نہیں رکھتا. آلوسی نے ایک شعر بھی نقل کیا ہے کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ لا تدعنی الا بیا عبدہا فإنہ من اشرف اسمائی، مجھے محبوبہ کا غلام کہہ کر پکارو، یہ میرا بہترین نام ہے.
لا تدعنی الا بیا عبدہا فإنہ من اشرف اسمائی. لیلن نکرہ لایا ہے تھوڑی سی وقت میں، دنیا کے اعتبار سے تو بہت تھوڑا وقت تھا. بعض روایات میں کہ زنجیر ہل رہی تھی، بعض روایات میں کہ بستر گرم تھا. او چاہت پتنوا یوتی لتوایانا احمد نبی سلطانا معراج دے مبارک شاہ. ایک تیلی جو کولو چلا رہا تھا بے انتہا تیل نکلا، حیران ہو رہا تھا کہ رات ختم نہیں ہو رہی. آسمانوں میں آپ کو علیحدہ پروٹوکول دیا گیا، زمینوں میں علیحدہ دیا گیا. او د مرحبا آواز راتلو لہر آنا، او احمد نبی سلطان او معراج دے مبارک شاہ. آسمان و زمین کے ہر سمت سے مرحبا کی آوازیں آ رہی اور آپ کو مبارکباد دے رہے تھے کہ آپ کا معراج بہت بہت مبارک ہو. بھئی عظمت اللہ و حمود الرحمان جنگ نام او معراج نامہ بھیجے کہیں سے یار. معراج نامہ ہوتا تو آج میں اس کو اور آواز میں پڑھتا. اور یہ معراج نامہ جو پشتو نظم میں ہے یہ بالکل صحیح نقاشی، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ صحیح روایات کے مطابق بنائی گئی. مسجد حرام سے مسجد اقصی. مسجد حرام تو وہی ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے رکھی ہے، اور اسماعیل کا ذبیحہ بھی پیش ہوا ہے. اور اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی کی بنیاد بھی ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، لیکن ذبیحہ اسحاق کا پیش ہوا ہے. کما قال امام العصر الشیخ المحدث المفسر الفقی علی الاطلاق آیت من آیات اللہ، شیخ و مشائخنا و استاذ و اساتذتنا و وسیلتنا الی اللہ الشیخ مولانا محمد انور شاہ الکشمیری الہندی الدیوبندی. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دی. 10,000 انبیاء و مرسلین مدفون ہے وہاں. پاکان جہاں مدفون ہوتے ہیں وہ جگہ معزز سمجھی جاتی ہے. نصب الرایہ میں ہے کہ ان کی قبر پر تا قیامت ملائک موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں. ایسے اعتبار سے بزرگان دین کے ہاں جانا باعث سعادت ہے. وہاں اللہ سے دعا کرنا یقیناً ارجاء للقبولیت ہے، لیکن امت سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ پھر بندے کو اور قبر کو متصرف سمجھتی ہے، جو کہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھا دیں ان کو اپنے قدرت کی نشانیاں. کچھ نشانیاں قدرت کی ایسی تھی جس کے لیے بیت المقدس جانا ضروری تھا. اور پھر آپ امام القبلتین بھی تھے، تو کعبہ کی امامت کے بعد القدس میں بھی آپ نے 1.25 لاکھ انبیاء کی امامت کی. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ خوب سننے اور دیکھنے والے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج و اسراء و اعراج پر 2 دلیل نقلی قائم کی اور بے شمار عقلی. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور بنایا ہم نے اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. آسمانی کتاب ہوتی ہدایت کے لیے. کسی ظالم منحرف کا یہ کہنا کہ قرآن میں ہدایت نہیں ہے، اس کے ملحد اور زندیق ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ مت بناؤ میرے سوا کسی اور کو کارساز. ذریت من حملنا مع نوح، یہ ساری اولادیں تھی جن کو ہم نے بٹھایا نوح علیہ السلام کے ساتھ. خود نوح کے بیٹے تھے، سام، حام، یافس.
اور کنعان تو غرق ہوا، اس کا بیٹا خوش رنگ بچ گیا تھا، اور بقیہ انسانوں کے بھی آل و اولاد ہوگی۔ قرآن تو کہتا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ، سورہ صافات۔ بقیہ دنیا جو ہے چار دانگ عالم سلور کنج دنیا داد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے چلی۔ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، وہ بڑے شکر گزار بندے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ نوح علیہ السلام کا قصہ اس لیے کہ دنیا کے اندر وہ عجوبہ ہے کہ پورے عالم میں طوفان اور پانی آیا ہے، کیٹو پہاڑ اور کوئی ہمالیہ پر ان کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ قیامت سے پہلے اتنا بڑا سیلاب نہیں آئے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ اہل کتاب میں وہ اعراف تھے، اشہر تھے، اور قرآن سے پہلے تفسیری کتاب توریت تھی، تب قرآن نے کہا فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ تو جب نوح علیہ السلام کا واقعہ جاگتے میں پیش آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جاگتے میں ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو منامی یا روحی کہنا کس قدر وسوسے اور کمزوری کا پیدائش ہے۔ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ تم سیدھے رہو، تم سے 2 دفعہ فساد ہوگا اور 2 دفعہ پٹو گے۔ ایک دفعہ نمرود آیا، وہ بخت نصر آیا اور اس نے ان کی پٹائی لگائی، القدس میں خنازیر ذبح کیے۔ اور دوسری مرتبہ جالوت آیا، جس کو بعد میں حضرت شموئیل علیہ السلام کے ارشاد پر حضرت طالوت کے ہاتھ سے اللہ نے قتل کرایا۔ ان 2 فسادوں کا یہاں ذکر ہے۔ درمیان میں یہ بھی ہے کہ جب لوگ نافرمان ہو جاتے ہیں تو عبادت گاہوں پر بھی تکلیف آ جاتی ہے۔ اب دیکھو وبا خلائق پر ہے لیکن جماعتیں مسجدوں میں نہیں ہو رہی۔ ایک مذہبی شخص کو صحیح معنوں میں تکلیف تب پہنچتی ہے جب اس کے دین پر حملہ ہو۔ اگر ان کا دین محفوظ ہو اور ان کی عبادت گاہ محفوظ ہو تو انہیں دنیا کا کوئی غم ہی نہیں لگے گا۔ وہ ہماری ایک بزرگ خاتون نے جب یہ سنا تو رو پڑی، اس نے کہا اللہ نے اپنے گھر کے دروازوں کو تالے لگوائے کہ نہیں آنا ادھر۔ ساتھ ہی بھی کہا کہ ہم نے تمہاری نفری بڑھائی، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا۔ پتہ چلا کہ مخلوقات کا زیادہ ہونا یہ نعمت ہے۔ یہ کہنا کہ بچے 2 ہی اچھے یا منصوبہ بندی ہو اور ضبط تولید ہو، یہ بے بنیاد عقائد ہے، اسلامی روایات سے انحراف کی باتیں۔ اور فرمایا تم جتنی نیکیاں کرو گے اپنے لیے کرو گے، اگر تم نے کوئی شرارت کی تو ہم بھی دوبارہ پٹائی لگانے آ جائیں گے۔ ہم حاصل بتانا چاہتے ہیں، اور بے شک یہ قرآن تو ہدایت دیتا ہے اس راستے کا جو بالکل سیدھا ہے۔ تو قرآن کو یہ کہنا کہ اس میں ہدایت نہیں ہے یقیناً زندیق و ملحد کا قول ہے۔ اور یہ خوشخبری ہے مومنین کے لیے، وہ جو عمل نیک کرتے ہیں بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ہم نے ان کے لیے تیار کیا عذاب دردناک۔ یہ انسان عجیب تنگ مزاج ہے، خیر کی جگہ شر مانگتا ہے۔ بھئی آپ ایک شخص کو کہتے ہیں خدا اس کو تباہ کرے، نہ، یا اللہ اس کو ہدایت دے۔ تباہ کرنے میں اور نقصان ہو جائے گا، جب وہ تباہ ہوگا تو آپ کا گھر بھی تباہ کرے گا۔ اور انسان واقعی اجلت پسند ہے، اور ہم نے رات اور دن کو نشانیاں بنائی، رات مٹاتے ہیں تو دن چلاتے ہیں، اور وہ دیکھنے کے لیے ہے تاکہ تم تجارت اور کام کاج کر سکو، اور یہ رات اور دن کا نظام گنتی بھی ہے اور حسابات بھی ہے۔
ہر انسان کی زندگی سفید کاغذ ہے، اس کے سامنے لٹکی ہوئی ہے، اور جو یہ اچھا کرے گا تو اچھے نشان درج ہوں گے، اور جب یہ برا کرے گا تو برائی سے بھر جائے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ خود اس کو کہا جائے گا، آپ پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جس نے ہدایت اپنائی فائدہ کیا، جس نے گمراہی اپنائی نقصان اٹھایا۔ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اور ہم تو اس وقت عذاب دیتے ہیں کہ پہلے پیغمبر بھیج دیتے ہیں، اور جب ایک بستی کے لوگ سر چڑھے ہو جاتے ہیں، نافرمانی کی حد کر لیتے ہیں، پھر ہم ان کی جڑیں نکال لیتے ہیں۔ اور کتنے امتیں ہم نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کر چکے، تیرا رب کافی ہے ان کے گناہوں کے جاننے کے لیے۔ اور جو کوئی شخص چاہتا ہو دنیا کی زندگی، بس ہم دنیا کی زندگی دے دیں گے، اور جو آخرت چاہتا ہو اور اس کے مطابق کام بھی کرے اور وہ مومن ہو تو ان کی کوششیں قابل قدر ہو۔ دنیا کے لیے زیادہ محنت کی حاجت نہیں ہے، دنیا سے ویسے ہی خراب لوگوں کے پیچھے لگ جاتی ہے، لیکن اخروی اعمال کے لیے بہت ہی آئینے اور نقول تبدیل کرنے پڑیں گے۔ یہ سب ہم مدد کرتے ہیں، ان کو بھی دے رہے ان کو بھی دے رہے۔ آپ دیکھیں کیسے ہم برتری دیتے بعض کو بعض پر، اور آخرت کے اعتبار سے درجے آخرت والوں کے۔ سورت کا جو دعویٰ ہے اصل مقصد ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ سمجھنا، فتقعد مذموما مخذولا، پس بیٹھ جاؤ گے مذمت کیا ہوا رسوا۔ جو شخص خدا کے سوا کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، وہ یہاں بھی اور وہاں بھی قابل مذمت اور قابل خذلان ہے۔ کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے جس کا آپ پر اتنا حق ہو جتنا اللہ رب العالمین کا ہے، جس کے لیے عقید توحید و تفرید ضروری ہے۔ یا ماں باپ ہے جن سے آپ پیدا ہیں، اور فیصلہ کیا تیرے رب نے نہ عبادت کرو مگر صرف ایک اللہ کی۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچے آپ کے سامنے بڑھاپے کو ایک ان میں یا دونوں، خوش قسمت ہو کہ دونوں موجود ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ، احمد کے موجود ہے، عبید کے موجود ہے، جنید کے موجود ہے، منصور کے موجود ہے، حمید کے موجود ہے۔ ہم عاجز اور مسکینوں کا ایک بھی نہیں۔ 1972 میں والدہ فوت ہوئی، 1984 میں بابا جی انتقال کر گئے۔ اللہ اللہ۔ اور اگر پہنچے آپ کے ہوتے ہوئے بڑھاپے کو ان میں ایک یا دونوں، عام طور پر ایک تو ہوتا ہے، کسی کسی جگہ دونوں ہوتے ہیں جیسے میں نے نام لیے۔ فلا تقل لهما اف، مت کہیے ان سے اف تک، اف اف۔ اور علماء کہتے اف کلمۃ خفیفۃ، ایسی کمزور بات بھی نہ کرے جو ان کی بے ادبی کی ہے۔ وہ ایک بے ادب بیٹھا تھا نا، باپ نے اس کو کہا پانی دو، باپ سے کہا ایمان سے کہو کہ مٹکا آپ کے قریب ہے یا میرے قریب ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایک نمازی بیٹھا رہتا ہے، مجھے کہتا ہے لڑکا بہت زور سے ڈانٹتا ہے۔ میں نے کہا کیسا کرنا چاہیے؟ کہا ادب سے۔ میں نے کہا آپ بھی ادب جانتے ہیں؟ میں نے کہا کتنی عمر ہے؟ کہا 77 سال۔ میں نے کہا داڑھی جو مونڈ رہے ہو کس کے لیے خوبصورت بنتے ہو؟ اللہ اور رسول تو داڑھی مونڈنے کو بدصورت کہتے ہیں۔ تو لوگ جیسے کریں گے ویسے ہی بھریں گے۔ فلا تقل لهما اف میں مفسرین نے لکھا ہے کہ بیماری میں بھی ایسا فریاد و واویلا نہ کیا جائے جس سے ماں باپ کو تکلیف آئے ہے۔
اس وقت سے میری ماں نہیں سوئی دانش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ہے کسی بیٹے نے کہا تھا کہ مجھے رات کو بہت ڈر لگتا ہے، تو ساری رات اس کی والدہ بیٹھی رہتی۔ اس وقت سے میری ماں نہیں سوئی دانش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ بعض لوگ زیادہ محبت اور کرم سرائی میں والدہ کے ساتھ سوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں 10 سال کے بعد بیٹے اور والدے کا ٹچ مچ حرام ناجائز ہے۔ حدیث میں ہے وَفَرِّقُوا مَضَاجِعَهُمْ، 10 سال کی عمر میں وہ علیحدہ سوئیں گے۔ نہ 10 سال کی لڑکی باپ کے ساتھ سو سکتی ہے اور نہ 10 سال کا بیٹا ماں کے ساتھ سو سکتا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکیے نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور بات کریں ان سے بات نرم عزت کی بات۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جھکائیں ان دونوں کے لیے بازو عاجزی کے، مہربانی کی وجہ سے۔ ظاہر ہے لڑکا توانا ہے، شیر ہے، اور ماں باپ غریب تو بوڑھے باڑے ہو گئے۔ وہ ایک جاننے والے نے کہا کہ میرے 7 بیٹے اور 2 بیوی آئے، اور میری اور ان کی لڑائی ہوئی، 7 بیٹے اور 2 بیویوں نے میری خوب کس کے پٹائی لگائی۔ میرے جاننے والے ایک تاندار وہاں تاندار تھا، اس کو میں نے فون کیا، وہ گیا اور وہاں سے ان کے بیٹوں کو تھانے تک گھسیٹتے ہوئے زمین پہ لے آیا۔ پھر باپ بھاگا بھاگا آیا، وہی جی بس ماں پہ کہیں ٹھولار سے ختم شلان دینا۔ ماں باپ پھر بھی معاف کر دیتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور آپ کہے پروردگار معاف فرمائے ان کو، کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے میری پرورش کی اور میں چھوٹا تھا۔ چھوٹے بچے کا کیا حال ہوتا ہے، نہ آپ کو سنبھال سکتا ہے، نہ اس کا پیشاب وقت پر ہوتا ہے، نہ پیخانہ وقت پر ہوتا ہے، بھوک پیاس ہر چیز کے لیے ماں باپ تیار ہوتے ہیں۔ روح المانی میں یہاں ایک واقعہ لکھا ہے کہ پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے شکایت کی کہ میرا بیٹا جو ہے مستنڈا ہے، مضبوط ہے، اور میں کمزور ہو گیا، وہ کبھی کبھی میرے ساتھ سختی کرتا ہے۔ اتنے میں جبریل آیا اور فرمایا اس شخص نے اس بارے میں کچھ اشعار کہے، وہ بھی سن لے۔ وہ شخص حیران ہو گیا کہ وہ اشعار تو میرے دل میں ہیں، میں نے کسی کو سنائے نہیں، اور اللہ کو پتہ ہے۔ وہ اشعار انہوں نے سنائے، اور کہ جب آپ بیمار ہوتے تھے ہم جاگتے تھے، جب تک آپ صحت مند نہیں ہوتے تھے ہم بے آرام ہوتے تھے، آپ کی آمد پر کتنی خوشی منائی گئی، آپ کی جوانی پر، آپ کی شادی پر، اب آپ طاقتور ہو گئے اور ہم کمزور رہ گئے، آپ میرا ہاتھ مروڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس لڑکے کو گریبان سے پکڑا اور کہا کہ یہیں سے میں دوزخ میں پٹکتا ہوں، یہیں سے پھینک دوں گا، سیدھے دوزخ جاؤ۔ باپ مہربان تھا، پھر پیغمبر کی خدمت میں آداب بجا لایا اور وہ معاف کرنے لگا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، پروردگار تمہارے جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم اچھے بلے ہو تو وہ بھی اچھے بلوں کے حق میں بخشنے والا ہے۔ اوابین عام طور پر کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد جو 6 رکعت پڑھی جاتی ہے، بعضوں کے یہاں 20 رکعت، عائشہ کی روایت ترمذی میں ہے، اور درست بات یہ ہے کہ سوا سنت الفجر، فجر مغرب، یہ بات منہۃ الخالق علی البحر الرائق میں ابن عابدین نے کہی ہے۔ 3 عالم ایسے ہیں جو کہتے ہیں 2 سنتوں سمیت 6 کافی ہے۔ ایک محقق علی الاطلاق ابن الحمام،
دوسرے ابراہیم قورانی صاحب شرح منیا، اور تیسرے آلوسی۔ باقی پورے امت کہہ رہی ہے کہ 2 سنتوں کے علاوہ 6 ہونا چاہیے۔ اساتذہ کرام نے اس طرح فرمایا کہ عام طور پر تو معمول ہو 2 سنتوں کے علاوہ 6 رکعت نفل 2 کر کے، لیکن کبھی ضرورت ہوئی، طبیعت ناساز ہوئی، جلدی تھی، تو ان بزرگوں کے قول پر عمل کر کے 2 جمع 4 6 ہو جائے گی۔ فالحمد للہ الذی جعل رحمت العلماء رحمت لہذہ الامہ۔ اور دیجیے رشتہ داروں کو ان کا حق، اور ناداروں کو، مسافروں کو ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرنا۔ بے شک زیادہ خرچ کرنے والے شیطانی لوگ ہیں، اور شیطان تو رب کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ عجیب بات ہے کہ حقوق دو، آداب بجا لاؤ، لیکن خرچے میں تول ترازو رکھو۔ امام احمد ابن حنبل نے بازار سے روٹیاں خریدی، وہ حمال جو تھا حضرت کے گھر لے جانے والا، اس نے کہا مجھے ایک روٹی مل جائے گی؟ کہا نا، آپ کے ساتھ تو ریٹ طے ہوا ہے، روٹی کیوں ملے گی؟ جب گھر پہنچے تو احمد نے 2 روٹیاں ان کو دے دی۔ تو حمال نے پوچھا کہ میں نے تو 1 مانگی تھی اور آپ نے جھڑک دیا۔ حضرت نے کہا عادت خراب ہو رہی تھی، جس کا سامان اٹھاؤ گے اپنے حصے کا سوچو گے، اور باقی انسان اور محتاج کی حیثیت سے آپ پر رحم کرنا یہ میرا فرض ہے۔ تو بزرگان دین نے خرچ بھی کیا ہے، اور خرچ کے ساتھ ساتھ انہوں نے لوگوں کی اصلاح بھی کی ہے۔ مثلا ہماری مدرسے الحمدللہ، تو ان میں طلباء کا کھانا ادارے کی طرف سے، ناشتہ ادارے کی طرف سے، کتابیں ادارے کی طرف سے، دعوت بے شمار ادارے کی طرف سے، انعام و اکرام ادارے کی طرف سے۔ تو یہاں استاذ تھے مولانا سید صباح حسن مرحوم، وہ اکثر کہتے تھے کہ ان کو یہ عقل بھی نہیں ہے کہ ایک کتاب سال بھر میں ختم ہو رہی ہے، آج استاذ کے لیے ہم کوئی مٹھائی شیرینی لے آئے، کیونکہ ان کی عادت ہو گئی بس لینا لینا لینا۔ تو لینے کے جو عادی ہو جائے نا وہ خرچ نہیں کرتے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ ایک مولوی ڈوب رہا تھا، تو کسی نے ان کو کہا ہاتھ دو، کہا کیوں؟ کہا لے لو، میرا ہاتھ لے لو، تو جلدی، کیونکہ عادی طرح لینے کا۔ توبہ، اللہ تعالی ہمیں دینے والے بنائے، اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے نسل و نسب میں سچے شاگردوں کو اور نسبت برداروں کو، جن کے فیضان سے عالم منور و معطر ہو۔ اور اگر آپ منہ موڑ لیں ان سے اللہ کی رحمت کے لیے، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں سے تعلق ختم کرنے میں رحمت ہوتی ہے، بس پھر بھی ان سے بات نرم کرے، اور نہ بنائے اپنے ہاتھ کو کندھے گردن سے بندھا ہوا، نہ ایسا کھولے کہ بعد میں پریشان اور افسوس والے ہو۔ بعض لوگ جوش میں آ کے خرچ کر لیتے ہیں، بعد میں پریشانی ظاہر کرتے ہیں۔ وہ ہماری مسجد کے امام صاحب نے اعلان کیا کہ مسجد بہت پرانی ہو گئی ہے، یہ چھت کسی وقت بھی ڈھا جائے گی اور سارے مل کے شہید ہو جاؤ گے۔ تو فیصلہ ہوا کہ بھائی چندہ کرو اور مسجد بنے گی۔ چندہ ہو گیا، بڑا زوردار چندہ ہوا، مسافرے ہمیں پکی وہ گئی رو لے گلا، لاہورے ہمیں پکی اڑ رہا لے گل۔ غریب مسکینوں کے دیہات ہے۔ ایک دودھ فروش تھا، ملک تھا لیکن بھینسیں پالی تھی، دودھ بیچتا تھا، وہ جولی بھر کے لا رہا تھا۔ جب مسجد پہنچا تو 3 نوٹ ادھر ادھر گرا دیے۔ لوگوں نے کہا کہ حاجی صاحب راستے، ہاں پتہ نہیں کتنے گرے ہوں گے، اور امام صاحب کے ممبر کے سامنے اس کو ڈال دیا۔ کہا جوڑو جماعت تھے، اب بناؤ مسجدیں۔ وہ سارے گن لیے گئے تو 450 روپے تھے، ریزگاری جس پہ کیا تھا۔
لوگ بڑا خوش تھے کہ حاجی صاحب جولی بھر کے لائے. رکھ بابا عادت اپناؤ. تو ایک دن پوچھا امام صاحب سے کہ مقرب خان نے کتنے دیے؟ کہا 50. کہا شاد محمد خان نے کتنے بھیجے؟ کہا 50. کہا فلان نے کتنے دیے؟ کہا 10. فلان نے کتنے دیے؟ 20. کہ میرے بھی 50 رکھو، باقی واپس بھیجو. ابھی سے واپس ہواڑی میں ہوتا تھا چلنے دردی کا اس سبق ہوا سر. میں اس پہ ہوں. مغرب کی نماز جب تیار ہو گئی نا، اذان ہونے والی تھی، میں نے مؤذن سے کہا صبر کرو. میں آیا، میں نے کہا بھائی کسی نے 50 دیے، کسی نے 60 دیا، 100 تو کسی نے نہیں دیے. اگر دیے تو حاجی صاحب نے جولی بھر کے لایا. آپ کو حاجی صاحب کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے. جب نماز ختم ہو گئی مجھے کہتے ہیں استاد سے کہو اتنا اور لے آؤں گا. کوئی بات نہیں. داغ اختل. بھائی جو لوگ نام نمود سے خوش ہوتے ہیں، حاجی امداد اللہ نے کہا ہے کرو نا ان کا نام نمود، آپ کو فائدہ تو پہنچے گا. تیرا رب ہی کھولتا ہے روزی جن کے لیے چاہے اور تنگ بھی کرتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والے ہیں. اور مت قتل کرو اولاد کو بھوک کے مارے. ہے قاری صاحب اس میں رات کو اٹک رہے تھے. پتہ نہیں کیوں اٹک رہا ہے، اتنا اٹک رہا ہے، اتنا اٹک رہا ہے. بوڑھا ہو گیا ہے. ہم ان کو روزی دیتے اور تمہیں بھی. اس میں اشارہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ بال بچوں کی وجہ سے ماں باپ کی زندگی اچھی ہوتی. تنہا آدمی کی تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن جب بیوی بچے آ جاتے ہیں دیکھو ہر چیز بھر جاتی ہے. انتم تنصرون و ترزقون بدعفائکم و صغارکم، بخاری کی حدیث ہے. بے شک ان کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے. یہ کہنا کہ بچے دو ہی اچھے، نامناسب بات ہے. بچے جتنے زیادہ ہو اتنے اچھے ہیں. سعودی عرب میں ایک شیخ تھے سالم بلوچ، کٹر خاندانی حنفی تھے، لیکن بن باز کا بیٹا بنا ہوا تھا. تو ایک دفعہ ہم ان سے ملنے گئے، وہاں بچے کھیل رہے تھے. ہم نے ان سے پوچھا کہ گھر تو صرف آپ کا ہے، صحرا میں تو یہ بچے کھائے میرے. کتنے؟ کہا 45. 3 بیویوں سے، ایک بانج ہے. بچے تو زیادہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں. یا قاری صاحب آئے، مجھے کہا میں داخلے کے لیے بچوں کو لے آؤں. میں نے کہا لے آؤ. میں نے کہا 1 2 3 ہوں گے. اگلے دن صبا صاحب نے کہا وہ تو ریوڑ لائے پورے محلے کے. انہوں نے کہا محلے کے نہیں ہیں، میرے اپنے. واہ واہ واہ. اس سراب گوٹ میں ہمارے دوست ہیں مولانا محمد قاسم سے، خدا تعالیٰ ان کی عمر و علم میں برکت دے. شاید 19 بیٹے اور 13 کے قریب لڑکیاں ہیں، اور سب حیات زندہ باد ہے. 2 4 یہاں سے بھی فاضل ہے. مجھے کہا کہ تنگ نہیں کرتے کیونکہ یہ بڑے چھوٹوں کو سنبھالتے ہیں. تو ہمارے یہاں 2 عورتوں کی لڑائی ہوئی. ایک نے دوسری کو کہا وہ ڈیر درا پڑ تولی دی نہ. وہ اس کا خاون چلا گیا جس سے فرحمان مولانا عبدالحنان کے بڑے بھائی کے پاس، وہ گاؤں کے فیصلے کرتے تھے. وہ ان کے پیچھے آیا اور کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا ہے؟ اس نے کہا حاجی سے پہلے پتہ کرو کہ بچے انسان کے کتنے ہوتے ہیں. تو حاجی صاحب نے کہا 5 بھی ہوتے ہیں، 10 بھی ہوتے ہیں. کہا ہن سے پوچھو ویلے کا ریدیس تاسو دی پھر مال دخلے 17. نویدے کا خورتا تھا حضرت گل خزوئی چرا پڑتو لی. توبہ. خالد بن ولید کے ایک حادثہ میں 40 بیٹے مرے. حکیم لقمان کا ایک حادثہ میں 100 بیٹے مرے. حضرت انس کا ذکر تو بخاری میں آ رہا ہے.
بے حساب بچے تھے، طواف کے اندر پتہ نہیں 60 یا کتنے ساتھ تھے. عجائب و غرائب دنیا کے اندر. اور مت قریب جاؤ زنا کے، یہ بے حیائی ہے اور ناکارہ رہو رسم ہے. اور مت قتل کرو انسان کو جس کو خدا نے محترم بنایا مگر 3 طرح. یا تو انسان کو قتل کیا تو قصاص میں مارا جائے گا، یا شادی شدہ ہے اور زنا کیا سنگسار ہو جائے گا، یا ایمان لانے کے بعد والعیاذ باللہ پھر مرتد ہوا سزائے ارتداد میں مارا جائے گا. ومن قتل مظلوما، جو مارا گیا ناحق، فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل، بس ہم نے مقرر کیا اس کے رشتہ دار کے لیے بدلہ لینا، زیادتی نہ کرے انتقام لینے میں. انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی جاتی ہے. قریب مت جاؤ یتیم کے مال کے، ہاں اس طریقے سے جو احسن ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچے. اس کے فائدے کے لیے قریب ہو سکتے، نقصان نہ پہنچے. پورا کرو عہد پیمان، جب بھی عہد پیمان اس سے سوال ہوگا. اللہ اللہ. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، پورا دو پیمانہ جب بھی پیمانہ دو، اور سیدھے ترازو سے وزن کرو. قسطاس اور قسطاس رومی زبان میں سیدھے کو کہتے ہیں، اور یہ مسئلہ مان لیا گیا کہ قرآن میں بطور اعجاز کے اجماع ہے. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہترین اور عمدہ نتیجے کا ہے. اور نہ پیچھے پڑو ان چیزوں کے جس کا آپ کو علم نہیں. مجھ سے بعض لوگ پوچھتے، میں ان سے کہتا ہوں میں نئے اس علاقے کا سرویئر ہوں، نئے اس کا نائی ہوں، نئے یہاں کا ڈوم ہوں. ماں سے کار دخل کو سرا بول کار وقت خلاق. غیر ضروری باتوں میں وقت ضائع کرنا افسوسناک بات. آپ کے قریب میں فلاں رہتا ہے، آپ کبھی ملے؟ میں نے کہا نہیں، میں اس قسم کا کام نہیں کرتا. اس سے پوچھو کہ وہ مجھ سے ملے یا نہیں، اس کو مجھ سے ملنا چاہیے. یہاں تا اللہ میں اینگل رہتا تھا، برسا برسو حضرت اقدس مفتی محمود کو شکایت کی کہ آپ کا ایک نمائندہ وہاں جمعہ پڑھاتا ہے، وہ امام ہے لیکن بالکل نہیں ملتا. حضرت نے کہا آپ ملنے چلے جائیں نا، آپ کے پیر کوئی زخمی تو نہیں ہے. اور مت پڑو ایسے چیزوں کے پیچھے جس کا تجھے علم نہیں. وہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو مینڈا آیا تھا اس کا گوشت کس نے کھایا؟ زمائے سوال دے نو اس کو وفات سے خوزہ سویم جی دا سوال دا جہالت نہ خلا دا تفسیر دا اصول نبی خبر ہے. نبہم ما ابہمہ اللہ، جن کی وضاحت شریعت نے نہیں کی اس میں نہیں پڑھنا ہے. میں نے پوچھا میں تا پتہ رچا وہ خچاو کھوڑا ویدی کہ درے روایت دی، میں درے روایت نہیں دی، اتویش روایت ذات المسیر کی. وہ خسو خوری انسانان خوری کا نور سو خوری. اور جو مہمان آئے تھے اور ان کے لیے بچڑا کاٹا آگا وہ خچاو کھوڑا جماعدہ سوال لے. اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا اور حاجر جو کھانا پکاتی تھی وہ کون کھاتا تھا؟ زما سوال لے. دا سوال دے دلیل دے چی دا علوم قرآن نہ بے بہر ہے اور دا تفسیر دا ضابطے نہ بے خبر ہے. علوم بے اسمان دا چاندئی دیو، دویم دا سرو دیو، دریم دا مہرانو دیو، سلورم دا فقراج دیو، پینزم دا نیلم دیو، شپگم دا یاقوت دیو، اوم دا ہیرو دے. کل خرافات و بکواس لا طائل تحت، بے بنیاد بات ہے. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، پیچھے نہ پڑو ان چیزوں کے جس کا تجھے بھی علم نہیں ہے. مطلب یہ کہ وہ چیزیں علم کے لائق ہے یا نہیں. دیکھو میں مثال دے رہا ہوں، غور سے سنو ٹرک بابا. ایک بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے. پہلا مسئلہ جو معلوم ہونا چاہیے یہ حلال ہے.
حلال کس طرح ہوتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، مالک کی اجازت سے ذبح کیا جائے یا نہر کیا جائے۔ ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں، ٹھیک بات ہے، یہ علم ہے نا، ہونا چاہیے۔ اب یہ کیا علم ہے کہ اس میں پیشاب کتنا ہے اور اس میں مینگنیاں کتنی ہے؟ 10 علم دے۔ وہ بدخشان میں عورتیں تھی، ان میں ایک عورت بڑی کلندر تھی، جو بھی علم کر لیتا تھا آ جاتا تھا، وہ پوچھتا تھا آدم علیہ السلام کے خمیر بناتے ہوئے اس میں کیا ڈالا تھا؟ آدم علیہ السلام کا خمیر جو بنا تو اس میں کیا ڈالا ہے؟ اس نے کہا اس کا تو پتہ نہیں چلتا، لیکن ہوا میں ڈالا ہے۔ کہا کیا ڈالا ہے؟ کہا بوسا۔ کہا کیسے پتہ چلا ہے؟ کہا ایک حصہ ایسا ہے نا، یہ بوسے کی وجہ سے، بس بیا آگے خزے پر زندگی کی جا بنے سوالوں کو وٹرک ماما صرف زانگو گانی نہیں دی نور رمضان خبرو تو بزانگو کے بتمن کر نکیر تلاڑ شی۔ وہ ایک ناکارہ قسم کی عورت تھی، وہ ہر شخص کو کہتا تھا کہ سڑا بدتا ڈیرے کہ تو دتا پخا کما، باسی روٹی کافی ہے، تازی بنا لوں، اس پر شعر کا وہ آگے۔ غریب آدمی پریشان ہو جاتے، ایک ٹیڑے پیڑا گنجا سنجا سرگی چوچائی اور آپ کچھ ویسا شواغا بی بی ویدالا ناسترا اوایا وی سڑا بدتا ڈیرے کہ تو دتا پخا کما، نو آغا ورطوی دا ذکر بدتا ڈیری کو خصوصیتین ورسرا کما، بس بیا تر مرگ پورے اغیس فالو نو خیلی ورطا گا ویدایو بدتا ڈیری کہ دا دوام ورسرا کما۔ دا سے خلق پٹکو پکو بنا نگلی کی دی سر وہ مغا جبہ استعمال ہے یا تختی۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، مت پڑیے ان چیزوں کے پیچھے جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ دیکھو علم تو ہم کو بہت سارا نہیں ہے، لیکن ہم کو علم ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم نہ ہونا اچھا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان، آنکھیں اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے سے سوال ہوگا۔ ہمارے یہاں ایک عالم آیا تھا، وہ کہا کرتا تھا جہانگیرے میں میرے علاوہ کوئی عالم نہیں ہے۔ ہمارے اساتذہ کے بارے میں، میرے بارے میں کہتے یہ ترجمے مرجمے کرتے اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور کہتے تھے میں منطقی ہوں، منطقی۔ تو میں نے بخاری کے ختم میں کہا کہ لفظ منطق ہے، منطق نہیں ہے۔ علمنا منطق الطیر، میں نے کہا اس اجہل الجاہلین کو اس تلفظ کی اصلاح حاصل نہیں جو قرآن میں موجود ہے۔ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عالم ہوں۔ اویس جہانگیرے کو کہا ویدہ چیزوں سخرہ دراوانے کو ویدہ توے ویا نوئی غلط خبری کی جمع سر ملاو شما ورتے نور تا تسنوے ما خو پا حدیث کی دی کہ زنا اللسان المنطق، دا دی سا مطلب دے چی دا جب زنا چی دا آغا منطق دے۔ قسم پا خودے کے ترمر گا جواب بولے شو وی دم دم چای نورزیو لاس چای خامارتا یا اگورا چمیارتا۔ علم اللہ کی صفت ہے، نبی کی وراثت ہے، علماء کی شان ہے۔ خبر غٹے غٹے یہ خبر پارغو چو کونا کے غلو چو خبر ڈیرے کو چما پی اور دوکڑا سا اوکڑ بیا غلے ناسو موتی پنچپیر مورنا سے اختلاف تھا مسئلہ بنیاد دا مسئلے سے دے خولی پر آماتے شوئے ویا ہوئی چی دا مکو میں دا خبر پر دا سے فضول خبری بنیاد دا خبر دا دے
چاغوي چې کوم اعمال په خیر القرون کې نو بس هغه چې قلم کیږي نو دا به بدعتي اور دا سے نہ دا. خیر القرون کے اعمال کے علاوہ بھی اعمال کی اجازت آ چکی ہے. تو اس لیے پنجپیر مولانا سے مال علم الواسع ان کے جو رد منکرات اور بدعت و محدثات ہے اس میں حضرت شیخ سخت ترین لغزش کے مرتکب ہوئے. ولا تمشی فی الارض مرحا، چلنا نہیں زمین میں اکڑ کر. انک لن تخرق الارض، آپ پھاڑ نہیں سکیں گے زمین کو. ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ پہنچ سکو گے پہاڑوں تک لمبا ہو کر. تو پھر کس بات کے نخرے کرتے ہیں؟ کب ایک پاؤں ادھر مارتے ایک ادھر مارتا ہے. آرام سے چلو، انسان بن کے چلو. ہندوستانی کہتے ہیں بندہ بن جا. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب برے کام تیرے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہے. اور یہ ان چیزوں میں سے ہے جو وحی کیا آپ کو رب نے حکمت میں سے. اور مت بنائے اللہ کے ساتھ معبود کوئی اور، پر ڈالے جاؤ گے جہنم میں ملامت اور دھکا کھایا ہوا. صورت کی بنا گویا کہ رد شرک پر ہے اور اس بات توحید للہ جل وعلا ہے. لیکن ایک منحرف کہتا ہے یہ تو ایسے ہی بات ہو گئی، اصل تو آداب ماں باپ کے توحید کے پابند اور توحید کے بعد بے عقل. افاصفاکم ربکم بالبنین، اللہ نے تمہیں تو چنا بیٹے دے کر اور اختیار کیا خود ملائک کو عورتیں. انکم لتقولون قولا عظیما، کتنی بری بڑی بات کرتے ہو خواہ مخواہ اپنی طرف سے. فرشتوں کو پہلے عورت سمجھنا سورہ نجم میں کافروں کا قول ہے، اور پھر انہیں خدا کی بیٹیاں بنانا، دونوں غلط بات ہے. اور ہم نے طرح طرح بیان کی اس قرآن میں تاکہ یہ نصیحت لے. نہیں بڑھایا ان کا مگر نفرت، بعض ایسے بد نصیب بھی ہے. ارے یہ کیا جرس ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ لوگوں کو برا بھلا کہا، جو برے ہیں ان کو برا کہنا قرآن کا دعویٰ ہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم انما المشرکون نجس. یہ قرآن کا حکم نہیں ہے. ہم تو برے کو بھی برا نہیں کہا، آپ مت کہنا کدو. قل یا ایھا الکافرون، کھل کر کہو کہ کافر ہو، ہم تمہارے بندے تو نہیں، ہم تو خدا کے عباد ہیں. آپ فرمائیے اگر ہوتا اللہ کے سوا اور معبود جیسے یہ کہتے ہیں تو وہ ڈھونڈ لیتے عرش والے کے خلاف کوئی راہ و رسم. دیکھو اگر اللہ کے سوا دوسرا خدا ہوتا تو یا تو وہ ساتھ ساتھ چلتا، مجبوری تھی، جو مجبور ہو وہ الہ نہیں. یا چڑھائی کر لیتا تو چڑھائی کرنے والا یہ پھر شکست کھا لیتا. تو اللہ کے ساتھ دوئی کا تصور یقیناً غلط ہے. پاکی ہے اس کے لیے بزرگ و برتر ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں، اور تسبیح کرتے اس کے آسمان و زمین اور ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو ان کے درمیان میں ہے. اللہ اکبر. اور نہیں ہے کوئی چیز مگر تسبیح کرتی اس کی، اور ہم بھی تم نہیں سمجھتے اس کی تسبیح. بے شک وہ حلیم اور غفور ہیں. صبح صبح آپ دیکھیں یہ چڑیا ہے، یہ بلبل ہے، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. کمرئی دکمے نادا زہر یو دغوے نادا چہ سہر پاس دعوایا لا الہ الا اللہ. اللہ اللہ. ابر بادوم و خورشید فلک درکارن تاتنانی بکفاری و بغفلت نخوری. ہم از بحر تو سرگشت و فرمان بردار شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرمان نہ بری. اللہ اللہ. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں یعنی پیش کرتے ہیں، حاکم نے مستدرک میں کہا ہے سلف کا قرآن پڑھنا درس ہوتا تھا. ہم بنا دیتے آپ کے ان کے درمیان رکاوٹ.
یہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، حجاب اور روکنے والا۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ بڑے بڑے علماء کی اولاد، بڑے بڑے اکابر کے پڑوسی، ان کے رشتہ دار کن گمراہیوں کے شکار ہیں۔ مولانا ظفر احمد عثمانی، جنہوں نے 17 جلدوں میں اعلاء السنن لکھی ہے، ان کے والد وہ عیسائی ہو کے مرے اور گورا قبرستان میں اس کی قبر ہے، اور اس کے بیٹے عامر اور عمر دونوں منکرین حدیث ہیں۔ مرتضیٰ یا مجتبیٰ ابھی تک ہے، پتہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا چیز ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک تکوینی نظام ہے۔ اور جب آپ پڑھتے ہیں قرآن، ہم کر دیتے آپ کے اور ان کے درمیان جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر پردہ حائل، اور کر دیتے ان کے دلوں پر پردے کہ سمجھے نہیں، اور ان کے کانوں میں کاں کے۔ اور جب آپ رب کا یاد کرتے ہیں قرآن میں، یہ اور پلٹ جاتے ہیں نفرت وغیرہ، توحید اور کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ نحن عالم بما یستمعون به، ہم جانتے ہیں جو یہ سنتے ہیں، اذ یستمعون الیک، جب کان لگا کے آپ کو سنتے ہیں، اور جب یہ سرگوشی کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون، جب کہتے ہیں ظالم لوگ، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، نہیں تم اتباع کرتے ہو مگر ایک شخص کی جس پر سحر ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مولانا انور شاہ سے فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر نہیں ہوا ہے، کیونکہ آپ کو سحر زدہ کہنا یہ تو ظالم اور کافر کا قول ہے۔ اور وہ جو عائشہ صدیقہ بخاری میں کہتے سحرن نبی کہ آپ پر سحر ہوا ہے، اس کا جواب شاہ صاحب دیتے ان کان ففی النساء، صرف بس گھر والوں سے خفا رہتے تھے۔ اور یہ بھی شاہ صاحب نے اس لیے مان لیا کہ قرآن کریم میں ایک یفرقون به بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کے درمیان سحر کے ذریعے جدائی ڈال سکتے ہیں، ملا نہیں سکتے، لیکن شیطانی علم ہے۔ اصل میں معتزلہ نے کہا تھا کہ نبی پر سحر نہیں ہو سکتا ہے، مقام نبوت پہ شک پیدا ہو جائے گا، تو اس کا جواب جمہور علماء نے دیا تھا کہ نہیں، مقامات نبوت محفوظ رہے ہیں، اور سحر بطور بیماری کے ہے، جیسے نزلہ زکام، جیسے احد میں آپ کے دان مبارک شہید ہوئے، جیسے سر میں خود کی کڑیاں گھس گئی، تو جس طرح ظاہری تکالیف آپ کو پہنچ سکتی ہے، سحر بھی ظاہری تکلیف دے سکتا ہے۔ اب اس پر بحث ہے کہ سحر ظواہر میں سے یا بواطن میں سے۔ جو لوگ کہتے کہ بواطن میں سے ہیں پھر وہ قطعاً نہیں مانتے، شاہ صاحب ان میں سے ہیں، اور جو لوگ کہتے ظواہر اسباب میں سے ہے وہ مانتے ہیں، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ منازل نبوت اور مقامات رسالت ہر طرح محفوظ رہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے کیسے بیان کرتے آپ کے لیے مثالیں، فضلوا، پس یہ بہک گئے، فلا یستطیعون سبیلا، پس یہ نہیں آئیں گے راہ راست پر۔ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ پیغمبر کو سحر زدہ کہنا بدترین قول ہے۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، اور یہ کہتے ہیں جب ہم ہوں گے ہڈیاں چور چور، آیا ہم اٹھائے جائیں گے نئے سرے سے؟ آپ فرمائیے بن جاؤ پتھر یا لوہا یا اور کوئی چیز جو تمہارے دلوں میں بڑی ہو، پھر پوچھ لو، یقیناً اللہ اٹھائے گا تم کو جیسے پہلے اٹھایا۔ پس یہ سرے لائیں گے آپ کی طرف اور کہیں گے یہ قیامت ہے کب؟ آپ فرمائیے ہو سکتا ہے پیچھے لگی ہو۔ جس دن پکارے گا تم کو پس آواز دو گے اس کے ہم کے ساتھ، اور گمان کرو گے کہ نہیں رہے تھے دنیا میں مگر چند دن۔ آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ وہ باتیں کرے احسن، جو احسن العلوم میں سیکھ رہے ہیں۔ الاحسن هو لا الہ الا اللہ، الاحسن هو الکلام المتلبس بالزینہ
وبالضرورہ. یہ بھی سعادت ہے کہ ہمارے ادارے کا، ہماری شاخوں کا نام احسن ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان چھیڑی ڈالتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا واضح دشمن ہے. تمہارے رب جانتے ہیں تم کو، جب وہ چاہے رحم کرے اور اگر چاہے تکلیف دے، نہیں ہے بھیجا آپ کو ان کا ذمہ دار. اور آپ کا پروردگار جانتے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. اور ہم نے برتری دی ہے بعض پیغمبروں کو بعض پر، اور دے چکے تھے داؤد علیہ السلام کو زبور. داؤد علیہ السلام کو عجیب زبور دی تھی. ہر صاحب فرماتے تھے کہ بھئی گھوڑا ٹھیک کر دو، میں نکل رہا ہوں، اور اس دوران آپ زبور شروع کر لیتے تھے. اور جتنی دیر میں گھوڑا تیار ہوتا، زین ڈلتا اور آپ بیٹھتے، ایک زبور کا ختم ہو جاتا. اور خوش آواز اتنے تھے کہ جب آپ صحرا میں پڑھتے تو پہاڑ اور پرندے آپ کی آواز سے آواز ملا کر کے پڑھتے تھے. بعض لوگوں نے حدیث سے غلط مطلب لیا ہے کہ آپ نے ایک ابو موسیٰ اشعری کو کہا آپ کو تو داؤد جیسے بنسری دی گئی. یہ تو محاورہ ہے کہ آپ کی آواز ایسی ہے جیسے میٹھی بنسری بج رہی ہے. داؤد علیہ السلام کے زبور میں دو معجزات تھے، ایک خوش آوازی اور ایک اجلت، تیز پڑھنا. علماء نے لکھا ہے کہ تراویح میں فرضوں کی طرح پڑھنا مکروہ ہے، لوگ تنگ ہو جائیں گے، اور فرضوں میں تراویح کی طرح پڑھنا نامناسب ہے. تو بعض حفاظ بہت تیز پڑھتے ہیں، یہ بھی معجزہ ہے. اٹک کے پاس ایک دو بھائی پڑھتے تھے ایک ہی رات میں 15 پارے، سحری کے وقت قرآن ختم. میں بھی شریک ہوا. بعد میں ایک بھائی مر گیا تو ان کے والد نے یاد کیا، وہ بھی اسی طرح پڑھتے تھے. استاد محترم مولانا عبد الحنان نے کہا میرے دیوبند سے آنے کے بعد سے یہ عمل شروع تھا حضرت جی صاحب کی مسجد میں. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اماد الدین ابن کثیر نے ایک کتاب لکھی ہے فضائل القرآن، اس میں بیشتر لوگ لکھے ہیں جنہوں نے جلدی قرآن پڑھا ہے. کہتے شہاب الدین سروردی 65 ختم 24 گھنٹے میں کرتے تھے. 65. شان ورشا کہتے ہیں ہمیں معتبر ذرائع سے پتہ چلا کہ شاہ اسماعیل عصر کے بعد شروع کرتے تھے اور مغرب کی اذان تک قرآن پورا کرتے تھے. وَهُوَ بِمَحْضَرٍ مِّنَ الْعُلَمَاءِ بِدِہْلِ، علماء کی موجودگی میں یہ ختم ہوا ہے. یہ کرامت ہے، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے لیے آسان کر دیتے ہیں. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، یا فرمائیے پکارو ان کو جنہیں کے بارے میں گھمنڈ ہے تمہیں اللہ کے سوا کہ وہ مشکل کشا و حاجت روا ہے، بس اختیار نہیں رکھتے تکلیف دور کرنے کا اور نہ تکلیف بدلنے کا. دانت والا ہاتھ میں لیا ہاتھ والا پہ نہ. یہ وہ لوگ ہیں جو ڈھونڈتے رب کے لیے وسیلہ، کون زیادہ قریب. ہم کو منع نہیں کیا کہ ہم بیچ دیں نشانیاں، الا ان کذب بها الاولون، مگر اس کی تکذیب کر چکے پہلے لوگ. وآتینا ثمود الناقۃ مبصرہ، اور دے چکے تھے سمودیوں کو کلا معجزہ اونٹنی دیکھنے والا. فضل، بے شک رب نے گھیر لیے لوگوں کو. آپ بڑے شوق سے ہجرت فرمائیں، لوگ اللہ کے گھیرے میں ہیں اور آپ جو کر سکتے ہیں کریں، آپ کے اوپر یہ کبھی بھی حاوی نہیں ہوں گے. یہ عجیب و غریب آیات ہے. فَوَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور نہیں بنایا ہے ہم نے وہ آنکھ کو دیکھا حال جو آپ کو دکھایا، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، مگر وہ آزمائش تھی لوگوں کے لیے. اس آیت سے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ شاید معراج منامی ہے، لیکن ان کو یہ خیال نہیں ہوا کہ رؤیا العین ہے، رؤیا نوم نہیں ہے.
خواب کو کہتے ہیں روی النوم، اور آنکھ کو دیکھا حال روی العین. وہ یہ بس خوب اچھی تیر شو. استاد محترم مولانا لطف اللہ حضرت مولانا عبد الحنان کی زندگی، اور ہمارے بڑے بزرگ جو بنوری ٹاؤن کہتے ہیں، آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی. کیا لوگ تھے جو جان سے بڑھ کر عزیز تھے، اب تو محو نام بھی اکثر کے ہو گئے. خدا یس شلق کل خلق، بظاہر پا باطن سپن زلی خلق، او اس خندہ میں ددی خلق سر نشی، او جڑوی میں اغت للی خلق. حق حیران مچکم طرف تلاڑ، لدے نشی غما لدلی خلق، او لکا زک چے دا اوبو پا مخ کے لاڑ شی، دا سے لاڑ پا دنیا راغلی خلق. ہائے افسوس تا چی یو ځل پا دنیا راغلے، او دا دنیا نا پا ارمان وطلی خلق. اور نہیں بنایا ہم نے وہ آنکھ کو دیکھا حال جو آپ کو دکھایا مگر فتنہ لوگوں کے لیے. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ درخت جس پر لعنت ہے قرآن میں، یہ شجرۃ الزقوم، جس کو یہ پیٹ کے پجاری کہتے اسٹروبیری. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ کی تفسیر کل کے کل مفسرین نے زقوم سے کیا ہے. زقوم جہنم کا پھل ہے، دنیا میں ظاہر ہوا ہے. جیسے دریائے فرات یہ جنت کا نہر ہے لیکن دنیا میں بھی ظاہر ہے. نہران ظاہران و نہران باطنان. مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ نہیں ایسا مت کہو. وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ڈراتے ہیں ان کو. فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، نہیں بڑھاتا ہے ان کا مگر سرکشی اور زیادہ غصے میں آ گئے. اور ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کا، بس سجدہ کیا سب نے مگر ابلیس بے ایمان نے نہیں کیا. کہا میں سجدہ کرو اس کو جس کو آپ نے بنایا مٹی سے. فرمایا دیکھو ذرا، جس کو آپ نے عزت دی میرے مقابلے میں، اگر آپ نے مجھے موقع دیا قیامت تک بہکاؤں گا اس کی اولاد مگر تھوڑے بچیں گے. اللہ نے کہا اذهب، چل دفع ہو جا، گیٹ آؤٹ. فمن تبعک منی، جو آپ کا ساتھ دے ان میں. فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، دوزخ تمہاری سزا پوری ہے. واستفزز، اور ڈرا دے ان میں سے جو تم سے ہو سکے، بصوت کا آواز، ارے قاضی آ گیا، ارے قاضی آ گیا. واجلب علیہم بخیلک ورجلک، اور چڑھا لائے ان کے اوپر گھوڑے اور پا پیادہ لشکر. جلوس جو آ رہی جی، موٹر سائیکل ہے، کار ہے. ارے جب انتخاب ہوا نتیجہ صفر. وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور ان کو کہو مکان کرایہ دار کا، زمین مزارع کی. شیطانی. وعدہم، اور ان سے اتنے جھوٹے وعدے کرو. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدہ کیا ان سے شیطان نے مگر دھوکہ دہی کا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کے اوپر نہیں ہے تیرا کوئی زور، اور کافی ہے رب کارساز. اللہ وہ ہے جو چلاتے ہیں کشتی کو سمندر میں کہ ڈھونڈو اس کے ذریعے رزق. اللہ اکبر. انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تم پر رحم کرنے والے ہیں. اور جب پہنچتی ہے تم کو تکلیف سمندر میں، پھر بھٹک جاتے ہیں تم سے جو تم کو پکارتے تھے.
جس وقت بچا دیتا ہے تم کو خشکی کی طرف اس وقت اعراض کر لیتے ہو عقیدے توحید سے، اور انسان ہے ہی ناشکرا۔ آیا تم بچ گئے ہیں کہ دھنس جائے تم زمین کی خشکی میں، یا بھیج دے تمہارے اوپر بارش پتھروں کی اور نہ پاؤ اس کے علاوہ کوئی کارساز؟ یا تم نڈر ہو گئے کہ لوٹا دے تم کو ایک دفعہ اور، پس بھیج دے تم پر تیز و تند ہوا، پس غرق کر دے تم کو، اور نہ پاؤ اپنے لیے کوئی بچانے والا۔ اور ہم نے عزت دی بنی آدم کو اور بٹھایا اس کو خشکی اور تری میں۔ ہر جگہ یہ حکومت کر رہا ہے، خشکی میں علیحدہ سواری ہے، تری میں علیحدہ سواری ہے۔ اور ہم نے ان کو روزی دی صاف ستھری، اور برتری دیتے ان کو کثیر بندگان پر۔ علماء کہتے ہیں کسی کو تکلیف میں دے کے تو آپ آہستہ کہے تو خدا تیرا شکر ہے کہ مجھے بچایا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن پکاریں گے ہر خلقت کو اپنے پیشوا کے ساتھ۔ وہ ڈپٹی نظیر تھے، کلیکٹر ہندوستان میں، اچھے نیک شریف انسان تھے۔ جب ریٹائر ہوئے تو تفسیر کا شوق پیدا ہوا۔ انگریزی طبقے کو جب اللہ ہلاک کرتا ہو تو یہ قرآن کو تختہ مشق بنانے لگتے، بھائی آرام سے رہو، جو تفسیر ہے وہ پڑھو۔ کہنا میں لکھتا ہوں، لکھ دیا۔ تو جب یہ آیت آئی نا یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو عربی گرامر وغیرہ تو پڑھا ہوا نہیں تھا، اس نے امام کو سمجھ لیا کی جمع، حالانکہ امام خود مفرد ہے، اس کی جمع ائمہ ہے، اور کی جمع امہات ہے، اور وہ موضوع مکذوب روایت کے قیامت کے دن لوگ ماں کے نام سے پکارے جائیں گے، اس کو تشریح بنایا۔ مولانا اشرف علی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے کتاب لکھی تبصرۃ البصیر فی اظہار خطأ ترجمہ ڈپٹی نظیر۔ جی ہاں، جس دن ہم پکاریں گے لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ، پس دیا جائے گا ہر انسان کو نام عمل دائیں ہاتھ میں۔ اگر دائیں بائیں کا فرق کیا ہے تو ملے گا، اگر تم بائیں ہاتھ کی پٹی ابھی تک قائم کر چکے ہو اور ابھی تک سیدھے نہیں ہو رہے ہو، بس یہ لوگ پڑھیں گے اپنے نام اعمال، اور ان کے ساتھ تار برابر ظلم نہیں ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا، اور وہ بھٹکے گا راستے سے۔ دنیا میں اندھا ہے باعتبار توحید و سنت کے، مشرک اور بدعتی یہ دنیا کا اندھا ہے، وہاں اندھا ہوگا کیونکہ انجام خراب ہوگا۔ اور اگر ہو سکے ان سے تو پریشان کرے آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ کو کی، اور آپ گڑنے لگے ہمارے خلاف کچھ اور اس وقت ہی بنائیں گے آپ کو دوست، اپنی شریعت سے ہٹانے کے بعد یہ ساتھ دیں گے۔ توبہ۔ اور اگر ہم آپ کو مضبوط نہ کرتے، قریب تک جھک جاتے تھوڑا سا ان کی طرف، اس وقت ہم چکا دیتے آپ کو زندگی کا مزہ دوہرا اور وفات کا مزہ دوہرا۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ آیت ایسی عجیب الشان ہے کہ ایک بڑے سے بڑے آدمی سے بھی اگر مدد الہی پیچھے ہٹ جائے تو ان کی زندگی اور ان کی وفات تکلیف دہ بن سکتی ہے۔ تفسیر روح المعانی میں ہے وَيَنبَغِي لِلْمُؤْمِنِ إِذَا تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ أَن يَبْحَثَ عِندَهَا وَيَتَدَبَّرَ وَأَن يَسْتَشْعِرَ الْخَشْيَةَ وَازْدِيَادَ التَّصَلُّبِ فِي دِينِ اللَّهِ وَيَقُولُ كَمَا قَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم۔ روح المعانی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے یہ دعا مانگی، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ مجھے میرے حوالے نہ فرما آنکھ کے جھپکنے کے لیے بھی۔ تفسیر مدارک جلد 3 صفحہ 97۔ اللہم لا تکلنی،
الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ جتنی دیر میں آنکھ جھپکتی اتنی دیر تک بھی میں اپنے آپ کے حوالہ نہ ہوں، آپ کے حوالہ ہوں۔ وَإِن كَادُوا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، پھر آپ نہیں پائیں گے اپنے لیے ہمارے خلاف مددگار، اور اگر ان سے ہو سکا تو بہکا دے آپ کو روئے زمین میں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، کہ آپ نکلے یہاں سے، وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں ٹھہریں گے آپ کے بعد مگر چند دن، سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا، یہی طریقے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی جو آپ سے پہلے پیغمبر بھیجے، اور آپ نہیں پائیں گے ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ تحویل اور تبدیل، تبدیل کا معنی تو یہ کہ ہٹائی دے، اور تحویل کے معنی پیر کا درد ہاتھ میں لے آئے، سر کا درد کان میں لے آئے، یہ تحویل ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، قائم کیجئے نماز سورج ڈھلتے ہی رات کے اندھیرے تک، اور فجر کی نماز میں خوب قرآن پڑھے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن اس میں حاضری ضروری ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا کی تین تفسیر ہے، ایک تو یہ کہ رات والے فرشتے بھی موجود ہیں اور دن والے بھی آگے، مشہودا مجموعہ، اور دوسرا یہ کہ نماز فجر میں بڑی دل لگی پیدا ہوتی ہے، یعنی اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، اور تیسرا یہ کہ لوگوں کو فجر میں ضرور آنا چاہیے، اور احسن مسجد آئے اور عاجز فقیر کے پیچھے نماز پڑھے، جو قلبوں کو گرمائے اور روحوں کو تڑپائے، اے رب ان مسلمانوں کو ایسی فجر پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ فجر کے وقت ایک نور نازل ہوتا ہے، اور وہ نماز پڑھنے والے جماعت میں اس کے سر پہ آتا ہے، پھر پورا دن اس پر تقسیم ہوتا ہے۔ حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ قبر میں رکھنے کے بعد دائیں طرف نماز آ جاتی ہے، اور پیروں کی طرف سے صدقہ، اور بائیں طرف روزہ، اور سر کے پاس ایمان۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نظارہ بھی دکھایا ہے، فجر کی نماز بھی میں نے خوبصورت جوان کی شکل میں مجھے بچاتے ہوئے دیکھا، اور قرآن کا آنا بھی دیکھا، اور قرآن کا زور بھی اللہ نے دکھایا۔ اللہ نصیب فرمائے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ ہے تو نفل آپ کے لیے۔ حاجدہ کے معنی ترکن نوم، اس لیے علماء کہتے تہجد تب تہجد ہے کہ اس سے پہلے تھوڑا سا آرام بھی ہوا ہو۔ رات کے شروع میں 8 رکعت قیام اللیل ہے، بخاری میں لا تسأل عن حسنہن وطولہن، اور پھر پیغمبر 12 رکعت پڑھتے تھے اور اخیر میں وتر، تو ان دونوں کو صحابہ نے ملا کر 8 اور 12 20، اور 3 رکعت وتر۔ فتاوی ہندیہ فصل فی قیام رمضان میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرض پڑھاتے تھے، اور پھر تمیم اور ابی کو 10 رکعت کے لیے آگے کرتے تھے، اور وتر خود پڑھا لیتے تھے۔ درست بات یہ ہے کہ پیغمبر نے بھی پڑھایا ہے۔ بخاری میں جو 20 لیلتن ہے، علماء کہتے ہیں یہ سہو ہے، 20 رکعتن ہے۔ اب بقیہ ائمہ حدیث نے تراویح پر مستقل عنوانات قائم کیے۔ کسی کا یہ کہنا کہ تراویح فلان نے نہیں پڑھی، فلان نے نہیں پڑھی، یہ ملحد اور زندیق نئے نئے رنگ میں سامنے آ رہا ہے۔ 1400 سال سے پورا عالم نماز تراویح کو اپنی جان و جگر، اپنے لیے ایمان افروز اور محاسن اعمال سمجھتے ہیں۔
فتاوی تاتارخان میں کہ حضرات صحابہ ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھتے تھے، اور یوں 540 رکوع 27 کو مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فتاوی عالمگیری میں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے تراویح والا ختم 27 سے پہلے یا 27 سے کے بعد کرنا نامناسب اور مکروہ ہے، یعنی صحابہ کے تسلسل حسنات کے خلاف ہے۔ چاروں مذاہب متفق ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، 36 اور 48 کے اقوال تو ہے، لیکن 20 رکعت سے کم کو کسی نے تراویح نہیں کہا ہے۔ تفصیلات کے لیے الینابی فی صلاۃ التراویح، صابونی کی الینابی فی صلاۃ التراویح، موسیٰ تلمسانی کی الینابی فی صلاۃ التراویح، محقق الاسر کی تقدیم کے ساتھ الینابی فی صلاۃ التراویح، بیشتر علماء کرام عرب و عجم نے لکھا۔ الحمدللہ آج بھی حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا و سلامہ ودفع اللہ عنہم وعنا وعن سائر العالم الوباء والبلاء بفضلہ وقدرتہ۔ وہاں بھی 20 رکعت جاری ہے۔ تو کسی کا ٹیلی ویژن پر بوڑھا شیطان ہے یا جوان زندیق ہے، یہ کہنا کہ نماز تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے، یہ خود بے خبرہ ہے، اور یہ مختلف رنگ ہے فتنہ انکار حدیث کے۔ صحابہ کرام کا اتفاق ہے اس بات پر۔ یہ کہنا کہ عمر نے نہیں پڑھی جھوٹ بول رہا ہے، حضرت عمر تو پڑھتے تھے، ہمارے فقہا کے یہاں تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عمر نے جب دیکھا کہ ہر جگہ جماعتیں کھڑی ہے، فرمایا ما لی اراکم متوزعین، موطا مالک، اللہ اجمعکم تحت قارئ واحد، صحابہ ہو کر کے مختلف جماعتیں کر رہے ہو، اور فرضوں کے ساتھ ہی آپ نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام فرمایا۔ اور فرض خود پڑھاتے تھے اور وتر، اور درمیان میں کعب اور تمیم پڑھاتے تھے۔ فتاوی عالمگیری میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اب مسجد تشریف لائے اور مسجد بھری ہوئی ہے تراویح والوں سے، تو آپ نے کہا اللہم نور قبر عمر کما نور لنا مساجدنا، اے اللہ عمر کی قبر نور سے بھر دے، ہماری مسجدوں کو کیسے خوبصورت نماز دے دی۔ پورے عالم، 4 دانگے عالم میں اس وقت سے آج تک 20 رکعت تراویح ہے۔ 8 اور 20 12 والے تو پتہ نہیں نکلے کہاں سے ہیں اور جائیں گے کہاں، ان کا تو نہ اپنا ایسا آسمان ہے اور نہ زمین ہے۔ یہ کچھ کم ہے کہ حرم سے مسترد ہے۔ ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو بڑے بزرگانہ لباس پہن کے اور سفید داڑھی کر کے اور شیطانی کر رہا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، حضرت اقدس مولانا انور شاہ فرماتے ہیں شروع میں پڑھو اور 8 رکعت قیام اللیل ہے، اخیر میں پڑھو اور 12 رکعت اور پھر وتر تہجد ہے، دونوں ملا کر رمضان میں پڑھو صلاۃ التراویح ہے۔ اور فرمایا امام محمد ابن نصر مروزی نے اپنی کتاب کتاب التراویح والتہجد میں سلف کا قول نقل کیا ہے کہ تراویح اور وتر کے بعد نوافل پڑھنا سلف صالحین پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ تو مقرر پڑھ رہا ہے، وہ تو ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے جب خراب عادتیں ہو جاتی ہے، علماء بعض مسائل کے بارے میں سست ہے۔ اس دن دارالعلوم دیوبند کی طرف منسوب ایک شیخ الحدیث کی باتیں سنی، افسوس ہوا کہ ایسا تو دارالعلوم دیوبند کا طالب بھی نہیں ہوگا، اتنا بے خبرہ، ناواقف، مسائل سے دور۔ تو ایسی صورت میں بعض علماء کو سمجھانا بھی ضروری ہے، احسن العطر بھی پڑھوانا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی، یہ مولانا صاحب کہتے ہیں، میرا نام لیتے ہیں،
کہتے ہیں اس کا یہ قول امت نے قبول نہیں کو، میرا قول نہیں ہے لپڑو، پیغمبر نے کہا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرن۔ طحاوی نے نقل کیا ہے کہ صحابہ جب وطروں کے بعد نفل پڑھ لیتے تو وطر دوبارہ پڑھتے تھے کہ وطر ٹوٹ گئے۔ اگرچہ درست بات یہ ہے کہ وطر ٹوٹتے نہیں ہیں، ہاں نامناسب کام ہوا۔ اس نام نہاد دیوبندی شیخ الحدیث کو یہ پتہ نہیں کہ انور شاہ نے کشف الستر عن ابواب الوتر لکھی، اس ظالم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شرح ابواب الوتر حضرت بنوری نے اس کی شرح لکھی۔ دا څه خلکو سره زما واسطه ده چې د بزرګانو نه خبر نه دي او په ما ردونه کوي. دا وایي دا چاکو د څنګه دی؟ وایي که مولای وي نو واه واه نو، او که ګنۍ نه وي نور چا تکونه نه ټینګوي، ما ته مره راخوشي شي. ما خو درته ټولې فتنې په مخ اغشتي، ناشکرو. اور رات کو تہجد پڑھا کرے نافلۃ لک. ایک قول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، تو آلوسی نے ترجمہ کیا ہے نافلۃ لک اے فریدۃ زائدۃ علیک، یہ آپ کے اوپر ایک فرض اور ہے. نافلہ بمانا فریدۃ زائدہ ویعقوب نافلہ. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ اٹھائے آپ کو رب مقام محمود پر. پیغمبر نے تہجد پڑھی تو مقام محمود ملا، امت پڑھے تو مقام محمود پر نبی کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی. وقل رب ادخلنی مدخل صدق، آپ فرمائیے پروردگار داخل کرے مجھ کو سچی جگہ میں، واخرجنی مخرج صدق، اور نکالے مجھ کو سچائی کی جگہ سے. مطلب یہ ہے کہ مکہ سے نکلا اور مدینہ آیا. وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مقرر کرے میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ امداد کی شکل میں. اللہ نے مدینے کے لوگوں کو بھی آپ کے سامنے بچھایا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، اور کہیے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل مٹنے کی چیز تھی. تہجد پڑھنے کے یہ فوائد ہیں. کہیں داخلہ عزت سے ہوگا، کہیں سے نکلنا عزت سے ہوگا. جہاں جاؤ گے امداد پاؤ گے، باطل تیرے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اتارتے ہم قرآن جو شفا و رحمت مسلمانوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں بڑھائے گا ظالموں کا مگر نقصان. اور جب احسان کرے بندے پر منہ موڑ لیتا ہے اور دور ہو جاتا ہے کروٹ کے بل. اور پہنچتی ہے، جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف ہو جاتا ہے مایوس. آپ فرمائیے ہر ایک عمل کرے اپنے دستور پر، بس تمہارا رب جانتا ہے جو ہدایت والا ہے سیدھے راستے کی. یہ کون سی شفا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ پوچھ